اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ سورۃ الحشر ہے اور حشر کا مطلب ہے جمع کرنا۔ حشر کا معنی ہے جمع کرنا، اور قیامت کو حشر والا دن اس لیے کہتے ہیں یوم الحشر کہ سب اس دن ایک جگہ پر کیا ہوں گے؟ جمع ہوں گے۔ تو یہ حشر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہودیوں کے حشر کا تذکرہ ہے، یہودیوں کے جمع ہونے کا تذکرہ ہے۔ اصل میں یہ صورت بڑی اہم ہے، اس حساب سے آپ غور کیجئے گا، اور اس میں دو مضامین بڑی اہمیت کے ساتھ ہیں، یہودیوں کے حالات اور منافقوں کے حالات۔ یہودیوں کے اور منافقوں کے، پہلے حصے میں یہودیوں کے حالات ہیں، دوسرے حصے میں منافقوں کے حالات ہیں، اور پھر تیسرا جو رکوع ہے اس رکوع میں اہل ایمان کو تنبیہات ہیں۔ تو گویا کہ اس طرح سے یہ تین حصوں پر مشتمل ہے، یہود سے متعلق اور منافقوں سے متعلق، اور تیسرا حصہ اہل ایمان سے متعلق ہو گیا۔ یہود مدینہ منورہ میں تین قبائل یہود کے آباد تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو قینقاع اور ایک بنو نذیر۔ نذیر ضاد کے ساتھ ہے، نذیر زال کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہاں بنو نذیر ہے ضاد کے ساتھ۔ یہ تین قبائل بڑے قبائل مدینہ میں آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے نبی بننے سے پہلے سے یہ لوگ یہاں رہ رہے تھے۔ اور دو قبائل اور تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج یہ مشرکین عرب کہلاتے ہیں، جو نظریات مکہ والوں کے تھے وہی نظریات اوس اور خزرج کے بھی تھے، یعنی یہ شرک پر قائم تھے۔ اور یہ تین قبائل جو یہود کے تھے یہ اپنے گزشتہ دین پر، دین موسوی پر، موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ جو ہے وہ قبیلہ بنو نذیر جو ہے، یہ حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں ان کی اولاد میں سے تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یہ لوگ، انہوں نے اپنی کتاب تورات میں اور دیگر صحیفوں میں اس بات کو سن رکھا تھا، پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر زمان جب وہ مکہ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوں گے اور وہاں سے ہجرت کر کے وہ یثرب میں آئیں گے، اور ایک کھجوروں کا نخلستان کا علاقہ ہوگا، تو ان کتابوں کے اندر جو تصریح تھی ان تصریحات کے مطابق وہ نشانیاں ساری کی ساری مدینہ منورہ یثرب کے مطابق پائی جاتی تھی کہ لگ رہا ہے اسی جگہ پر آئیں گے، اور جو نشاندہی ہماری کتابوں کے اندر ہے وہ اسی جگہ کی نشاندہی ہے۔ اس لیے نمبر دو، انصار کے فضائل تھے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، یثرب میں آنے کے بعد ان کی مدد کریں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ بنو قینقاع، بنو نذیر والے لوگ یہ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے۔ بات سمجھے؟ کس لیے آئے تھے؟ کہ نبی آخر زمان مکہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، اور ہم انصار ان کے بنیں گے، ہم ان کے معاون اور انصار اور مددگار بنیں گے۔ اس تمنا اور تڑپ کو لے کر آئے تھے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ مکہ میں مبعوث ہوئے، اور آہستہ آہستہ چرچا ہوتا گیا، پورا جزیرہ عرب میں یہ چرچا ہو گیا کہ نبی آخر زمان آگے۔ کون سے خاندان سے ہیں؟ بنو اسماعیل سے ہیں۔ تو یہ جو بنو نذیر تھے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کا سارا سلسلہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ چلتا ہے جا کے، اور ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں جو حضرت اسماعیل، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے سب انبیاء، اور اسماعیل علیہ السلام سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات سے ان کو حسد ہونے لگا کہ بھئی نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ خیر، آپ ہجرت کر کے آگے۔ جب آپ ہجرت کر کے آگے تو یہ تذبذب کا شکار تھے بنو نذیر کہ کیا کریں، ان کو مانے یا نہ مانے۔ نشانیاں تو وہی ہیں جو ہماری کتابوں میں پائی جا رہی ہیں کہ ایسے ہوں گے، ایسے اخلاق ہوں گے، ایسے کردار ہوں گے، اس طرح، وہ سب نشانیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن ہے وہ بنی اسماعیل سے، وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، اس لیے دل قبول نہیں کر رہا۔ کرتے کراتے
بدر کا معرکہ ہوا. بدر کا معرکہ ہوا تو بدر کے معرکے کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ایک زبردست کامیابی ہوئی اور بہت قلیل تعداد نے ایک کثیر تعداد پر غلبہ پایا تو ان کے دل میں یقین بیٹھ گیا کہ واقعی یہی رسول ہے، اور اگر یہ رسول نہ ہوتا تو 313 کو اتنی بڑی کامیابی حاصل نہ ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو اب اسلام کے قریب ہو گئے، مسلمان ہو گئے، کچھ مسلمان ہو گئے، اور کچھ کے دل میں رسول اللہ کے متعلق نرم گوشہ آ گیا. جو سختی تھی نا، وہ سختی کی کیفیت ختم ہوئی. اگلے سال احد کا معرکہ آیا. احد کے معرکے کے اندر مسلمانوں کو وہاں پسپائی ہوئی، نقصان ہوا ظاہری طور پر، اور وہاں پلہ کچھ بھاری رہا مشرکین عرب کا. تو اس پر یہ واپس بدگمان ہو گئے، چونکہ انہوں نے جو کامیابی کا یا نبوت کا معیار اپنے ذہن میں سوچ رکھا تھا نا، وہ معیار ہی غلط تھا. انہوں نے سوچ رکھا تھا نبی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نبی کو کوئی اذیت نہیں ہونی چاہیے، نبی نہ کھائے، نبی نہ پیے، نبی نہ جنگ ہارے، ہمیشہ ہی جیت ہی جیت ہو. یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس کے تو دندان بھی شہید ہو گئے، اور اس کا تو یہ بھی ہو گیا، لہٰذا یہ رسول نہیں ہے. اگر رسول ہوتا تو یہ سارا منظر نہ ہوتا. چونکہ یہ سوچ آپ کی غلط ہے، یہ معیار ہی آپ کا غلط ہے کہ بھائی کثرت کو نہ دیکھا کرو، حق کو دیکھا کرو. آج بھی دنیا دیکھتی ہے، کثرت کو دیکھتی ہے. آج بھی ہم اسی طرح سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی کچھ گڑبڑ لگتی ہے. اگر یہ حق پر ہوتے تو پھر جناب ان کو یہ شکست کیوں ہوتی؟ یہاں سے کوئی مسئلہ گڑبڑ لگ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ شکست ہم نے اس لیے دلوائی ہے کہ شہادت بھی تو تمہیں مطلوب تھی. تو شہادت کیسے ملے گی بھائی؟ اور شہادت کیسے ملے گی؟ اسی صورت میں ملے گی نا کہ تمہارے افراد قتل ہوں، تمہارے افراد مارے جائیں، پلہ مشرکین کا بھاری ہو. تو تم شہادت بھی چاہتے تھے. تم جناب اللہ سے رو رو کے بدر میں تم لوگوں نے شہادت مانگی تھی، اور وہاں مشکل سے بدر میں 14 افراد شہید ہوئے تھے، اور جو شریک نہیں ہوئے تھے بدر میں وہ تڑپتے رہ گئے، یا اللہ ایک مقام لا تاکہ ہم دیکھیں تیری راہ میں کس طرح سے لڑا جاتا ہے. پھر ہمارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں، اور پھر ہمارے جسموں کو رسیوں کے اندر پرویا جائے، اور پھر تو قیامت کے دن پوچھے کہ یہ کیوں ہوا، تو ہم کہیں یا اللہ تیرے دین کے لیے ہوا. تو یہ تمنائیں بھی تو تم نے کی تھی. اللہ نے تمہاری آرزویں پوری کرنی تھی، اور ان آرزوؤں کو پورا کرنے کا راستہ کچھ نہ کچھ تو سبب بننا تھا نا. عمر دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے شہادت چاہیے، اور شہادت بھی مدینے میں چاہیے. تو کوئی تو سبیل بنے گی نا بھائی، اوپر سے فرشتہ تو آ کے نہیں شہید کرے گا. اسی لیے حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی تو سب سے پہلا سوال پوچھا کہ مجھے کس نے مارا؟ ابھی ہوش میں تھے. کس نے مارا؟ کہا ابو لولو فیروز مجوسی نے. کہا الحمدللہ میری دعا قبول ہو گئی، کسی مسلمان کے ہاتھ سے میرا قتل نہیں ہو رہا، ایک مجوسی کافر کے ہاتھ سے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ شہادت کی دعا قبول ہو گئی. خوش ہو گئے. بات سمجھے؟ تو اب احد میں کیا ہو گئے؟ یہ پیچھے ہو گئے. احد میں پیچھے ہو گئے، اور احد کے کچھ دنوں کے بعد ان کے حالات اور پلٹنا شروع ہو گئے. اب انہوں نے، ان کے سردار تھے، اچھا قبیلے کا جو سردار تھا، اس سردار نے کیا کیا؟ اس سردار نے جا کے مشرکین سے گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی پہلا معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی قوم ہمارے خلاف جنگ کرے گی تو آپ نے ساتھ نہیں دینا ہے، نہ ہماری حمایت کرنی ہے، نہ ہماری مخالفت کرنی ہے. آج مشرکین کا ساتھ دینے کے لیے تم تیار ہوگے، اور اس ساتھ دینے کی ایک ظاہری شکل یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے قبیلے میں بلایا، اور اپنے قبیلے میں بلا کر ایک دیوار کے سامنے بٹھایا اور منصوبہ بنایا. ایک آدمی کو مقرر کیا کہ وہ دیوار کے اوپر سے ایک بھاری بھرکم پتھر گرا دے تاکہ آپ کے سر پر پڑے اور آپ کی جان ختم ہو جائے. یہ منصوبہ تیار کیا انہوں نے. تو یہ منصوبہ تیار کیا کس کی ایما پر؟ مشرکین کے کہنے پر. تو گویا کہ اس معاہدے کی کیا ہو گئی؟ خلاف ورزی ہو گئی. آپ علیہ السلام کو بذریعہ وہی اطلاع کر دی گئی، اور آپ فوری وہاں سے ہٹ گئے، اور ان کا وہ منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا. اور عجیب بات یہ کہ اس پورے قبیلے میں اس وقت وہی آدمی جو پتھر گرانے کے لیے کھڑا تھا وہ مسلمان ہوا، اور ایک اور مسلمان. اللہ جیسے ہدایت دے.
بات سمجھے؟ تو اب آپ نے پیغام بھیجا کہ بھائی یہ تو تم لوگوں نے غداری کی ہے اور غدار کا انجام بدترین ہوتا ہے، لہٰذا اب تمہیں یہاں 10 دن کی مہلت ہے اور 10 دن تک تم اپنا سامان جو کچھ اٹھا سکتے ہو لے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر رہتے تھے، نکل جاؤ تم یہاں سے۔ اب تصور تو کرو، یہ کوئی ہلکا چیلنج؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، وہ چیلنج کر رہے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، اب تمہیں نکلنا پڑے گا۔ اور یہ سالوں سے یہاں آباد تھے اور تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کو کوئی ہلائے گا۔ جب انہوں نے دیکھا، سختی دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو مدینہ کا منافق سردار عبداللہ بن ابی تھا تو اس سے مشورہ کیا، اس نے کہا میرے پاس 2000 کا لشکر ہے، خبردار کوئی تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم نہیں جائیں گے، تم نہیں جاؤ گے یہاں سے، اگر تمہارے خلاف مسلمانوں نے کیا کچھ تو میں کھڑا ہوں تمہاری حمایت میں۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہود کا بیان ہے اور پھر کس کا بیان ہے؟ منافقوں کا بیان ہے، منافقوں کا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بڑے وعدے کیے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے۔ پھر رسول اللہ نے دوسرا پیغام بھیجوایا کہ بھائی تمہیں کہا گیا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، نہیں جی۔ پھر کہا گیا 3 دن ہیں بس، اس کے بعد جو پکڑا جائے گا مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ پھر بھی نہیں ہل رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے کچھ گھروں کو آگ لگائی، لیکن گھروں میں آدمیوں کو نہیں، ان کو نکال کے گھر جلائے، اللہ کا حکم تھا۔ پھر کچھ درخت آپ نے کھجوروں کے کاٹے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ معاملہ سختی کا ہے۔ پھر انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور آہستہ آہستہ یہ جناب خیبر کی طرف منتقل ہو گئے۔ اس طرح سے ان کو اکھاڑ پھینکا یہاں سے اور مدینہ ان سے صاف ہو گیا۔ سب سے پہلے ان 3 قبائل میں سے قبیلہ بنو نذیر یہ یہاں سے نکلے، پھر قبیلہ بنو قینقاع اور پھر تیسرے نمبر پر قبیلہ بنو قریظہ، وہ جو احزاب کے موقع پر پھر اس کو بھی شکست ہو گئی، وہ بھی نکلے اور مدینہ ان تینوں کے تینوں یہودی قبائل سے پاک ہو گیا۔ پھر یہ جا کر خیبر میں بیٹھ گئے، اور خیبر میں بیٹھ گئے تو آپ علیہ السلام نے آخری وصیت کی تھی کہ جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکالو۔ ہائے ہائے ہائے، آخری وصیت میں سے یہ بات شامل تھی کہ جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکالو، اس لیے کہ یہ سازش کر کے کہ تمہاری اسلامی طاقت کو اوپر نہیں اٹھنے دیں گے، یہ ہمیشہ سازشی قوم ہے، ان کو تم یہاں سے نکالو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خیبر سے بھی ان کو نکال دیا تھا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ آج یہودیت نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، امت مسلمہ کے ہر ملک میں پنجے گاڑے ہوئے یہودیت، سمجھے بھائی؟ ہاں، آج حرمین جو امت مسلمہ کا سرمایہ ہے وہاں ان کے پنجے گاڑے ہوئے، سمجھے؟ تو اب اس کا تذکرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکالا اور خیبر کی طرف منتقل کیا، اس کا تذکرہ ہے۔ اب سنیے گا، سبح للہ ما فی السماوات، تسبیح بیان کرتی ہیں للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات وہ تمام مخلوقات جو آسمان میں ہیں، وما فی الارض اور جو زمینوں میں ہیں، وہو العزیز اور وہ غلبے والا ہے، وہ غلبے والا ہے، جب چاہے جس کو نکلوا سکتا ہے، الحکیم اور حکمت اور دانائی ہے اس کی، لیکن وہ حکمت کے تحت مہلت بھی دیتا رہتا ہے۔ هو الذی، وہی تو وہ اللہ ہے۔ اب یہاں پر اس کی عزیز کا معنی قدرت کاملہ والا ہے، اب اس کی ایک قدرت کی مثال سمجھو، اور حکیم حکمت والا ہے، اس کی حکمت اور قدرت کی ایک مثال دیکھو۔ هو الذی، وہی تو ہے، اخرج الذین کفروا، جس نے نکالا، وہی اللہ تو ہے جس نے نکالا، اخرج الذین، اخرجا نکالا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وہ کون ہیں؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے ان کو نکالا، لأول الحشر پہلی مرتبہ، یہ پہلی مرتبہ نکالنا ہوا، اور دوسرا نکالنا حضرت عمر کے زمانے میں ہوا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں ان کی شان و شوکت اتنی تھی مدینہ کے اندر، ما ظننتم تمہارا گمان نہیں تھا، ان یخرجوا کہ وہ یہاں سے نکلیں گے، وظنوا اور وہ خود یہ گمان کر بیٹھے تھے، کون؟ وہ یہودی گمان کر بیٹھے تھے، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ بے شک مانعتہم ان کے روکنے والے، ان کے لیے رکاوٹ کیا ہیں؟ حصونہم ان کے مضبوط قلعے ہیں، من اللہ جو ان کو روکیں گے اللہ سے، اللہ سے مراد اللہ کے عذاب سے جو ان کو روکیں گے، ہیں جی۔ تو مطلب یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ان قلعوں میں سے مسلمان ہمیں کیسے نکالیں گے،
آپ نے قلعوں کا محاصرہ کیا، آپ نے قلعوں کا محاصرہ کیا، اور صحابہ کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جوان تھے وہ تو جان دینے کے لیے تیار تھے، آپ حکم تو فرمائیں، محاصرہ ہو گیا۔ آخر کب تک قلعے کا محاصرہ ہونے کا مطلب یہ ہے باؤنڈری وال ہے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں، سمجھے بھائی؟ راشن کب تک اندر تم کھاتے رہو گے، بالآخر ختم ہوگا نا، پھر باہر آنا پڑے گا۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، اب سنیے گا، پس اللہ آ چکا، من حیث، وہاں سے، لم يحتسبوا، جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ آ چکا مانا اللہ کا عذاب آ چکا۔ کیا آ چکا؟ اللہ کا عذاب۔ اور اللہ کے عذاب کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا عذاب یہ نہیں ہے صرف کہ جناب زمین پھٹے اور آپ دھنس جاؤ، زلزلہ آئے، یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے کہ مضبوط ترین قلعوں سے تمہیں نکالا جا رہا ہے، یہ اللہ کے عذاب کی کیا ہے؟ شکل ہے۔ اور وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا، یعنی کیسے گمان نہیں تھا؟ بھلا یہ مسلمان جو ہجرت کر کے وہاں سے آئے ہیں بہت قلیل، کیا ان کو اتنی پاور اور طاقت ملے گی کہ ہم جو سالوں سے یہاں آباد ہیں اور یہ ہمیں نکالنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ اس لیے کہا لم يحتسبوا، ان کا یہاں سے تصور بھی نہیں تھا کہ ادھر سے ہمیں مار پڑے گی۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں الرعب، مسلمانوں کے رعب کو، اور یخربون بیوتہم، اور مسلمان یخربون، وہ یہودی خود خراب کر رہے تھے۔ یخربون کا معنی کیا ہے؟ خراب کر رہے تھے، اجاڑ رہے تھے، بیوتہم، اپنے گھروں کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین، اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے۔ جب نکلنے لگے نا تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی اب جا ہی رہے ہیں، اب نکلنے کا فیصلہ ہو ہی گیا ہے، اپنے گھروں کو خود آگ لگا دی، اپنے گھروں کو خود توڑ دیا حسد کی وجہ سے، تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر توڑنا وہ ذرا زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی ایک اللہ کا نظام تھا تاکہ تمہارے اندر اور حسرت پیدا ہو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عجیب جملہ ہے، اے عقل مندو، فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو بھائی، عبرت حاصل کرو۔ یہ تمہارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ اگر تم روگردانی کرو گے، سرکشی کرو گے، اللہ کسی قوم کو تمہارے پر مسلط کر دے گا۔ جیسے یہودیوں نے روگردانی کی، اللہ نے مسلمانوں کو ان پر مسلط کیا ہے، اگر تم آج اسی طرح سے کرو گے اللہ غیر قوموں کو پھر تمہارے پر مسلط کرے گا۔ اب عذاب کی وہ شکلیں نہیں آئیں گی جیسے پوری کی پوری امت ایک عذاب میں غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، وہ صورتیں نہیں آئیں گی، یہی عذاب کی شکل ہے۔ کبھی تمہارے حکمران مسلط ہو جائیں گے، اور کبھی غیر طاقتیں تمہارے پر مسلط ہو جائیں گی، اور کبھی آپس کے اختلافات آ جائیں گے، اور کبھی جناب طوفان کی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور کبھی جناب پانی کا طوفان، کبھی ہواؤں کا طوفان، اور پھر تمہارے عقائد اور نظریات شیطان خراب کرتا ہے کہ جناب یہ عبداللہ شاغی غازی کا مزار ہے، تو اس لیے جناب طوفان کے آنے کی ضرورت کیسے ہو؟ ظالمو، اللہ کے عذاب کو نہ دعوت دو بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ہوتے ہیں، جب اس قسم کی خبریں سنتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ علماء کا، اہل علم کا، مدارس میں وہ مسافر طلبہ، وہ غریب مسافر طلبہ دور دراز کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اساتذہ کہتے ہیں، وہ بیچارے نہ کوئی ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ ٹی وی ان کے پاس، نہ ان کے پاس ایسے ذرائع ہیں، سنی سنائی خبر، فکر مند ہوتے ہیں، ادھر سے جناب ان کے ماں باپ فون کرتے ہیں، اچھا بھائی یہ حالات ہو رہے ہیں، وہ وہاں سے پریشان، یہ ادھر سے پریشان، تو یہ کچھ دعائیں ملتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاملے کو ٹال دیتا ہے، سمجھے بھائی؟ ہاں، تو یہ غلط باتیں نہ کیا کرو، غلط باتیں نہ کیا کرو۔ ہاں، بزرگ، مزاروں والے بزرگ کسی کو نہیں بچا سکتے، کسی کو نہیں بچا سکتے، اللہ کا صاف صاف فیصلہ ہے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، استغفار کرتے رہیں گے جب تک تو اللہ عذاب نہیں دے گا، اللہ عذاب ٹلا دے گا۔ استغفار پر عذاب ٹلتا ہے، مزاروں پر عذاب نہیں ٹلا کرتے، مزاروں پر عذاب نہیں ٹلا کرتے، مزاروں کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں ٹلتے۔ یہ غلط نظریات، باطل سوچیں ہیں، شرکیہ باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ولولا ان كتب اللہ، اب ایمان والوں کو سمجھایا، ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اور یہ تو پھر اللہ نے احسان کیا، اللہ نے یہود پر پھر، اللہ حکیم ہے نا، حکمت ہے، پیچھے بات آئی قدرت کی کہ اللہ نے نکلوایا قدرت،
اب اللہ کی حکمت دیکھو، اللہ حکیم ہے، یہ عذاب کی شکل اللہ پاک نے جلا وطنی مقرر کری ہے، اور جلا وطنی میں پھر زندگی ہے کہ سوچنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر اللہ پاک عذاب ایسا لے آتا اور یہ فیصلہ کر دیتا کہ فوری ان کو قتل کرو تو پھر، یا اللہ پاک عذاب لے آتا زمین میں دھسا دیتا تو پھر، اس لیے سنیے گا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ پاک ان کے اوپر جلا وطنی کو نہ لکھتا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اللہ دنیا میں نقد عذاب دیتا، قتل کروا دیتا مسلمانوں سے، یا کوئی اوپر سے آفت آتی تو یہ پورے کے پورے ہلاک ہو جاتے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں اگر آج قتل سے بچ گئے اور ایمان نہیں لائے تو آخرت میں عذاب ہوگا دوزخ کا۔ اور یہ سزا کیوں ہے دوزخ کی سزا، اور یہ دنیا میں جلا وطنی کی سزا کیوں ہے؟ اس لیے ذالک بانہم، یہ عذاب اس لیے ہے، کیوں؟ بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑا ہے۔ تو وعدہ توڑنا، آپ کو پتہ ہے کہ وعدہ توڑنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ومن یشاق اللہ ورسولہ، ومن یشاق اللہ، اور جو اللہ کے وعدے کو توڑے گا، اللہ کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ شدید العقاب، پھر اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، کھجوروں کے درخت جو کاٹیں گے، مسلمانوں کو حکم دیا کہ درخت کاٹو ان کے، کیوں؟ تاکہ یہ ڈریں اور یہاں سے نکلیں۔ تو اب دو مسلمانوں میں دو رائے آ گئی، درخت کاٹے جائیں تو یہ تو چلے جائیں گے، تو مطلب ہے کہ بعد میں یہ جگہ ہمیں ملے گی نا، تو ہمارا بھی تو نقصان ہو رہا ہے، درخت جتنے ہوں گے تو ہمارا فائدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر دو، اگر درخت کٹیں گے تو ان کی اور دل آزاری ہوگی، دل ٹوٹے گا، جلا وطنی بھی ہو رہی ہے اور ان کے لگائے ہوئے پودے اور درخت بھی کیا کٹ رہے ہیں، تو اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کاٹنے چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں کاٹنے چاہیے، تو کہا کہ دونوں کی رائے نیک تھی، دونوں درست تھی، دونوں کی رائے کیا تھی؟ نیک تھی، اور دونوں کی رائے درست ہے۔ سبحان اللہ، سمجھے بھائی؟ ما قطعتم من لینۃ، اور جو تم نے کاٹے ہیں، ما قطعتم من لینہ، لینہ کہتے ہیں عمدہ قسم کے درخت، لینہ نرم، او ترکتموها، یا ان کو تم نے چھوڑا ہے، قائمتاً کھڑے ہونے کی حالت میں، علی اصولها، جڑوں پر، فباذن اللہ، یہ سب اللہ کی رضا کا تھا، ولیخزی الفاسقین، اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسقوں کو، ان کافروں کو، ان یہودیوں کو تاکہ اللہ رسوا کرے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، اور وہ جو اللہ پاک نے عطا کیا ہے اپنے رسول کو، منہم، ان یہودیوں سے جو مال اللہ نے آپ کو عطا کیا، 3 دن کی مہلت تھی، جو سامان اٹھا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن 3 دن پورے ہو جانے کے بعد پھر سامان اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن سامان اٹھا سکتے ہو، اسلحہ نہیں لے جا سکتے، وہ ضبط ہے تمہارا اسلحہ۔ غداری کا انجام یہ ہے کہ اسلحہ تمہارا ضبط ہے، باقی جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ مجھے یہ بتاؤ، مسلمان فاتح قوم تھی اور یہ مفتوح تھے، یہ مغلوب ہو گئے نا، تو مسلمان فاتح قوم ہے، یہ فاتح قوم کی ایک شاندار اور عمدہ نظیر اور مثال ہے کہ بس کا شرافت سے یہاں نکل جاؤ، کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی عورت کو نہیں چھیڑا گیا، ورنہ جہاں قومیں جب فاتح ہوتی ہیں تو وہ پورے شہر کو کیا، ملک کو تہس نہس کر دیتی ہیں، وہاں بوڑھے بچے عورتوں کی کوئی رعایت نہیں رکھی جاتی۔ یہ اسلام جب فاتح بنتا ہے، اسلام فاتح بن کر آتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے اپنے ماتحتوں کو، مفتوح قوموں کو وہ امن دیتا ہے۔ ان کو بھی امن دیا گیا کہ بھائی تمہیں 3 دن کی مہلت، تیسرے دن کے بعد اب تمہیں خود نکلنا ہوگا، اب اگر یہاں پکڑے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، بس اب نکل جاؤ، اب سامان نہیں اٹھا سکتے، اب سامان، تو اب بہت سارا سامان رہ گیا، اس لیے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ادھر سے ان کی جناب سگنل گرین مل رہا تھا عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار کی جانب سے کہ نہیں نکلنا نہیں نکلنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ آگے آ رہا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آخر تک جب دیکھتے رہے بھائی کہ وہ ساتھ والے کہاں گے، وہ منافق تو ایسے ہی ہوتے ہیں، سمجھو بھائی، ایسے ہی ہوتے ہیں، تقریریں تو ہوتی ہیں لیکن ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ ہے مسئلہ۔
اس پر اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں مفت میں یہ سب کچھ دیا ہے، یہ مال مفت میں اللہ نے دیا ہے۔ ایک تو مال غنیمت وہ ہوتا ہے نا، آپ نے جنگ کی ہو اور آپ نے مشقت کی ہو، تکلیفیں کی ہوں، پھر مال غنیمت آیا ہو، لیکن یہ مال غنیمت آپ کو کیسے ملا؟ فری میں ملا، مفت میں۔ دیکھو وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو عطا کیا ہے اللہ پاک نے اپنے رسول کو، منہم یہودیوں میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل، اور فما اوجفتم تم نے نہیں دوڑائے، علیہ اس مال پر، من خیل کوئی گھوڑے، ولا رکابن اور نہ کوئی پیدل جماعتیں، معنی یہ کہ جنگ نہیں ہوئی، یہ جنگ سے کنایہ ہے۔ ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جس پر چاہے، تو بغیر قتال کے وہ بھاگ جاتے ہیں اور مال حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مال فے، اسی سے مال فے نکلتا ہے۔ افا اللہ، مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ و جدل کے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کافروں سے بھائی پتہ چلے کہ مسلمانوں سے چھین کے لے آئے ہو، اور یہ مال فے ہے۔ جو آج کل ہو رہا ہے، آج کل تو ایسے ہی ہو رہا ہے، سمجھو بھائی، یہ مال فے ہے۔ راستے میں بیچاری عورت ملتی ہے، اس سے ظالم چھین چھنا کے لے جاتے ہیں، اور اس تھوڑے مال کے لیے وہ ظالم گولی مار دیتے ہیں۔ کتنا بڑا بدبخت ظالم ہے، کتنا بڑا یہ کتنا اللہ کے غضب اور اللہ کے، پھر ایسی قوم پر اللہ پاک کے عذاب نہیں برسیں گے تو کیا؟ پھر اس قوم کے، اور میں عجیب بات بتاؤں، یہ کس کا تذکرہ ہے؟ کہ بنو نذیر کا۔ یہ جو دوسرے تھے نا بنو قینوقا، ان کی جلاوطنی کیسے ہوئی تھی؟ ان کی جلاوطنی ایک عورت کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ ایک عورت بازار میں گئی، جہاں ان کا بازار لگتا تھا، وہاں غریب عورت تھی، مسلمان عورت تھی، کوئی مال بیچنے کے لیے گئی اور با نقاب تھی، با پردہ تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے بازار میں ایسے آپ نہیں بیٹھ سکتی۔ کہا بھائی میں مسلمان عورت ہوں، میں نقاب نہیں اٹھا سکتی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جب نہیں اٹھی تو ایک یہودی نے شرارت کی، اس کا دوپٹہ کہیے، برقع ہے، بڑی چادر جو بھی تھی، اس کو پیچھے سے اس کے کنارے کو نیچے کسی جگہ کے ساتھ باندھ دیا، کسی شے کے ساتھ باندھ دیا۔ آج جب وہ، اس کو تو بیچاری کو پتہ نہیں تھا، جب ایک دم سے اٹھی نا، سارا نقاب اتر گیا اوپر سے۔ جب نقاب اترا اس کا، تو برقع اترا، تو سب یہودیوں نے قہقہے لگائے۔ یہ بات پتہ چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک عورت کی عزت کی خاطر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو قینوقا جو زرگر تھے، یہ سنار تھے، اور یوں سمجھے کہ مدینے کی تمام آبادیاں ان کی مقروض رہتی تھی، اتنے مالدار لوگ تھے۔ اوس اور خزرج تو ان کے مقروض رہتے ہی تھے۔ تصور تو کرو، آخر ان کو بھی جلاوطنی ہونی پڑی اور ان کو بھی نکلنا پڑا مدینہ سے، اور سبب صرف ایک عورت کی عزت لوٹی انہوں نے، اور وہ بھی عزت یہ لوٹی کہ ایک عورت کا برقع اتروایا۔ یہ ہے اسلام میں ایک عورت کی عزت۔ آج راستے میں جو ڈاکو، جو مسلمان ہو کے وہ درندہ، وہ بھیڑیا جو عزت لوٹتا ہے، مسلمان بچی کی عزت لوٹتا ہے، اس بھیڑیے کو لٹکانا نہیں چاہیے، اس کو الٹا نہ لٹکایا جائے۔ لیکن وہ بھیڑیا اگر عدالت میں جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، پیسے دے کے بھیڑیا پھر نکل آتا ہے، کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے بھائی کم از کم اور کچھ نہیں نا، تو ایسے حالات کو جب سنو اور دیکھو تو اندر سے دل تو پسیجنا چاہیے نا، دل تو نرم ہونا چاہیے کہ یار کیا ظلم ہوا ہے، کیا ظلم ہوا۔ اگر عزیز ہے، قریب ہے، جاننے والی ہے، جاننے والا ہے، جس کا ساتھ زیادتی ہوئی، چلے جاؤ، تعزیت کر لو، اس کے غم میں شریک ہو جاؤ، اور تمہارے بس میں کوئی نہیں ہے، اتنا تو بس میں ہے کہ اس کے غم میں شریک ہو جاؤ۔ جس عورت کا جوان بیٹا اس طرح سے چلا گیا ہو، روڈ پر کسی نے گولی مار دی ہو، پیسے چھین، گیٹ پر گولی مار دی ہو، اس عورت سے پوچھو نا دن رات اس کے کیسے گزرتے، دن رات اس کے کیسے گزرتے، اور وہ ہو ایک ہی اس کے گھر کا کفیل، اس کے دن رات کیسے گزرتے ہیں ان کے۔ ایسے گھروں کو تلاش کرو، ایسے گھروں کی کفالت کرو۔ یہ کام تو ہمارے بس کا ہے نا، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری،
اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عطا کیا اپنے رسول کو، من اہل القریٰ، ان بستی والوں میں سے، یہی وہ بنو نذیر کہ یہ سارے جو باغات آگے اور باغات تھے نا، ان کے بڑے بڑے باغات، اہل القریٰ ایک بستی تھی پوری، یہ ساری، یہ تم یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو یہ مال کس کا ہے؟ فللہ وللرسول، یہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور ولیذی القربیٰ، اور اسی طرح سے قرابت داروں کا ہے، لیکن رسول کے قرابت داروں کا، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، مسافروں کا ہے۔ یہ عیاشی کا مال نہیں ہے، یہ سرکاری اموال عیاشی کے نہیں ہیں کہ اس سے عیاشی مچائی جائے اور جناب کئی گاڑیاں تمہارے پاس ہوں اور ان کے پیٹرول تمہیں فری ہوں اور بجلیاں بھی تمہیں فری ہوں اور گیسیں بھی تمہیں فری ہوں اور سارا پروٹوکول تمہیں فری دیا جائے۔ یہ عیاشی کا مال نہیں ہے، یہ سرکاری مال ہے جو آپ کو حاصل ہوا ہے بغیر کسی جنگ کے۔ اس کا مصرف کیا ہے؟ فللہ، یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ معنی یہ ہے اللہ کا نام اس لیے لیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا، وللرسول، اور رسول اس مال کا متولی ہے۔ اس مال کا متولی کون ہے؟ رسول ہے۔ اور رسول دنیا کے رسول کے جانے کے بعد رسول کا نائب جو حکمران ہوگا، جو خلیفۃ المسلمین ہوگا، مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، وہ اس مال کا متولی ہے، وہ اس مال پر قابض نہیں ہے، وہ اس مال کا متولی ہے۔ اور متولی ایسا ہے جیسے مسجد میں چندہ آیا اور مسجد کی کمیٹی کا کوئی فرد ہے، وہ متولی ہے وہاں کا، اور اس نے اس چندے کا حساب رکھنا ہے اور مسجد کے انتظام پر اس نے خرچ کرنا ہے۔ یہ اس مال کا متولی ہے اور اس نے خرچ کرنا ہے کہاں پر؟ وَلِذِي الْقُرْبَى، ہاشمیوں کو دینا ہے، سادات کو دینا ہے، اس لیے کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ مصرف ہے۔ اور والیتامیٰ، یتیموں کو دینا ہے، اور والمساکین، مسکینوں کو دینا ہے، وابن السبیل، مسافروں کو دینا ہے۔ یا اللہ ایسا کیوں نہیں کیا کہ اس کو ہم نے متولی بنا دیا؟ کس کو؟ خلیفۃ المسلمین کو کیا بنایا؟ ارے مسلمانوں کے حکمران کو کیا بنایا؟ متولی، قابض نہیں بنایا، قابض نہیں بنایا۔ کیوں؟ اگر قابض بنایا جاتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا، یہ ہے حکمران بڑا، یہ ہے وزیر اعظم، یہ ہے صدر، اس کے ماتحت وہ کچھ اس کو دیتا، کچھ اس کو دیتا، کچھ اس کو دیتا، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، یہ اس طرح سے متولی اس کو بنایا تاکہ مسلمانوں پر تقسیم کرے، قرابت داروں پر، یتیموں پر، قرابت داروں سے مراد رسول کے قرابت دار بتا رہا ہوں، ہاشمیوں پر خرچ کرے، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ ساری کی ساری دولت تمہارے مالداروں کے ارد گرد نہ گھومتی رہے۔ کئی لا یکون دولہ، دولہ کیا؟ یہ دولہ، وہ دولہ اردو والا دولہ نہیں ہے، ہاں دولہ کہتے ہیں گھومنے والے کو، تاکہ یہ ساری کی ساری دولت پھرنے والی نہ ہو، بین الاغنیاء منکم، تمہارے مالداروں کے درمیان۔ ایک حکومت کر کے ہٹتا ہے تو دوسرا آتا ہے، دوسرا کر کے ہٹتا ہے تو تیسرا آتا ہے، وہ کر کے ہٹتا ہے تیسرا، ایک بینک بیلنس بھرتا ہے پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے، یہ چلتا رہا ہے نظام، سمجھے بھائی؟ تو اس لیے اسلامی نظام، یہ اسلام کا یہ معاشی نظام پیش کیا گیا ہے کہ یہ ہیں مال کے مصارف، اس طرح سے خرچ کرنا چاہیے اور اس طرح سے اسراف سے بچا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر سود کو تم رواج دو گے تو تمہارے معاشرے کا مالدار آدمی ہر دن اس کا مال بڑھتا چلا جائے گا اور غریب آدمی ہر دن اس کا خون پسینہ لوگ چوس کے اسے کھا جائیں گے، اور اس کے گھر میں جناب کیا ہے، کھانے کے لیے ایک روٹی نہیں ہوگی، اور جو مالدار ہوگا اس کے گدھے اور گھوڑے بھی مربے کھا رہے ہوں گے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے گدھے گھوڑے مربے کھا رہے ہوں گے اور اس بیچارے غریب کے گھر میں روٹی بھی نہیں، اس کے بچے بھی بھوکے ہوں گے۔ اگر اسلامی نظام معاش نہیں لاؤ گے تو یہی تباہی آئے گی جس کی تصریح قرآن کر رہا ہے۔ اب اگلی بات سنیے گا اور اگلی بات سنیے گا اور اس کو اپنے دل پر نقش کیجئے گا، اور یہ ہلکا جملہ نہیں ہے، یہ زندگی بدلنے کا جملہ ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، یہ اتنا جامع جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے، اور اس میں آپ یوں سمجھیے کہ معنی کا ایک سمندر ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ کیا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ بس
اصل بات تو یہ مال کے بارے میں ہے، جس کو جتنا رسول نے مال دیا اس پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، جس کو نہیں ملا اس پر بھی کیا ہو جائے؟ وہ بھی راضی ہو جائے۔ اصل بات تو یہ ہے، لیکن یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ رسول تمہیں جو سنت دے، جو احکام دے، جو حکم دے، جو طرز زندگی بتائے، فخذوہ، اس رسول کی زندگی کو تم لے لو، وما نہاکم، اور جس طرز سے تمہیں رسول منع کرے فانتہوا، اس سے باز آ جاؤ۔ کیا ہم اس قرآن کے حکم کو پورا کرتے ہیں؟ ایک عالم تھے، ان سے کسی نے پوچھا، میں بس قرآن کو مانتا ہوں، کیا اگر آپ ساری باتیں مجھے قرآن سے ثابت کر دیں تو پھر میں مان لوں؟ کیا ثابت کرنا ہے؟ داڑھی قرآن سے ثابت کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ عورت کہہ رہی ہے پردہ قرآن سے ثابت کریں، پورا کا پورا، اگرچہ پردے کی آیات آئی ہیں۔ انہوں نے کہا بس ایک آیت ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ بتاؤ رسول نے حکم دیا ہے کہ نہیں؟ رسول نے داڑھی رکھی کہ نہیں رکھی؟ رکھی ہے۔ تو ما آتاکم الرسول، جو رسول نے دیا اس کو کیا کر لو؟ لے لو، اور جس سے رسول نے روکا اس سے کیا ہو جاؤ؟ منع ہو جاؤ۔ بس رسول نے بے حجاب ہونے سے، بے حجاب ہو کر باہر نکلنے سے عورت کو منع کیا کہ نہیں کیا؟ معطر ہو کر خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع کیا کہ نہیں کیا؟ اس سے منع ہو جاؤ۔ شادی بیاہ کے احکام رسول نے دیے کہ نہیں دیے؟ کہ جناب جب ایسے شخص کا پیغام تمہارے پاس آ جائے جس کے دین اور اخلاق سے آپ مطمئن ہو تو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ یہ رشتے کے لیے رسول اللہ نے کیا ضابطہ دیا ہے، اس کو لے لو، اس کو کیا کر لو۔ اور تنکح المرأۃ لاربع، عورت کا ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، مال لوگ دیکھتے ہیں، جمال دیکھتے ہیں، حسب دیکھتے ہیں، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ کامیابی چاہتے ہو آپ دین دیکھو، آپ نہ مال دیکھو، نہ حسب دیکھو، نہ خوبصورتی دیکھو، آپ کیا دیکھو؟ دین دیکھو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو عورت کے انتخاب میں رسول اللہ نے کیا بتایا ہے؟ کیا دیکھو؟ دین دیکھو۔ اللہ اکبر، ہم تو بینک بیلنس دیکھیں گے، وہ تو رسول نے نہیں بتائے ہیں۔ اتنی تنخواہ ہوگی لڑکے کی تو ہم لڑکی دیں گے، اتنا ہوگا تو پھر ہوگا، اتنی عمر ہوگا۔ کیا بلا وجہ کی لوازمات لگا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکیوں کی عمریں بیت چکی ہیں، اور جناب 30 سال 35 سال اور ان عمروں کو پہنچ چکی ہیں شادیوں سے خاصے۔ معاشرے میں تباہی نہیں ہوگی تو اور کیا ہے؟ آگے سنیے گا واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو نا، رسول کی نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ ان اللہ شدید العقاب، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جو ان معاملات میں رسم و رواج کو دیکھتے ہیں، رسول کی زندگی کو نہیں دیکھتے، اللہ ان سے نہیں پوچھے گا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اور کس کو دیں یہ مال؟ آگے سنیے گا۔ للفقر، اوپر تو بتایا تھا کہ رسول کے قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافر، اب ایک اور مصرف۔ للفقراء المہاجرین، فرمایا ان فقیر مہاجروں کو بھی دو جو ہجرت کر کے آئے ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، واموالہم، اور اپنے مالوں سے ان کو نکالا گیا، مکہ چھوڑ کے آگے۔ اور کیوں آئے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کے طالب، یبتغون، تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا کو۔ تو ان کو دو، کن کو دو؟ مہاجرین کو۔ کن کو دو بھائی؟ فقراء مہاجرین کو۔ اور ایک اور مصرف بتایا، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ان کو دو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، انصار۔ کن کو دو؟ انصار صحابہ کو بھی دو، ان کو بھی دو۔ اولئک هم الصادقون، یہی انصار و مہاجرین یہ سچے ہیں اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ ایک اور طبقہ بتایا، ایک اور طبقہ، ہائے ہائے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور ان کو بھی دو، والذین تبوؤا الدار، جنہوں نے مدینے کو پہلے سے اپنا وطن بنا رکھا تھا، پہلے سے یہاں رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انتظار میں، اور ان میں سے بہت سارے مسلمان ہو گئے۔ سمجھے بھائی؟ انہوں نے نہیں دیکھا کہ بنو اسماعیل ہے، بنو اسحاق ہے، بنو اسرائیل ہے، اس کو نہیں دیکھا، مسلمان ہو گئے۔ اور جنہوں نے ٹھکانہ بنایا الدارہ، مدینہ کو، والایمان، اور ایمان کو انہوں نے ترجیح دی، من قبلہم،
ان مہاجرین کے آنے سے پہلے سے یہ یہاں موجود تھے، ان کو بھی دو۔ اور یحبون، اور یہ بڑی محبت رکھتے ہیں، کس سے؟ من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے، یہ مہاجرین سے بڑی کیا رکھتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیت نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس کو کہا اپنی قوم کو بلا کے لے آؤ، اپنی قوم کو بلا کے لے آؤ۔ اے اللہ کے رسول، کس کو؟ اوس کو، خزرج کو، یعنی سب کو، سب انصار کو بلا کے لے آؤ، سب کو بلا کے لے آؤ، سب آگے، سب آگے۔ آپ علیہ السلام نے ترغیب دی اور آپ نے کہا تمہارا رب تمہیں کہتا ہے اپنے فقراء مہاجرین پر کچھ خرچ کرو، اپنے فقراء مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان پر کیا کرو؟ کچھ خرچ کرو۔ ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، قبیلوں کے سردار، اے اللہ کے رسول یوں کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، آپ تقسیم فرما دیں، جس کے پاس 2 باغ ہیں انصاری کے پاس، ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے دے، اور جس کی 2 بیویاں ہیں ایک بیوی کو طلاق دے دے، عدت گزرنے کے بعد مہاجر اس سے نکاح کر لے۔ قربان جاؤں ان مہاجرین اور انصار پر، یہ قربانیاں دیکھو ان کی، یہ قربانیاں، یہ محبتیں ان انصار کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کی فضیلتیں بیان فرمائی، انصار کو بہت فضائل آپ نے دیے، بہت فضائل دیے۔ پھر وہ انصار، پھر وہ حنین کا موقع جب آیا، حنین کا موقع یاد ہے؟ حنین کا، حنین آخری معرکوں میں سے ہے، فتح مکہ کے بعد ہوا تھا، اور بہت بڑا مال ہاتھ آیا، بہت بڑا مال ہاتھ آیا۔ مکہ کے موقع پر نئے جو مسلمان ہوئے، کسی کو آپ نے 400 اونٹ دیے، کسی کو 300 اونٹ دیے، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 50 اونٹ، کسی کو 100 بکریاں، لے جاؤ بھائی لے جاؤ۔ کسی نے کہہ دیا لے بھائی، مال کی باری آئی تو اپنوں کو نوازا، مشقتوں کے زمانے میں ہم نے ساتھ دیا۔ کوئی نو مسلم تھا یا کوئی منافق تھا مدینے کا، کہہ دیا، آپ کے کانوں کان خبر پہنچ گئی، اچھا انصار میں یوں چیمنگویاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے بلایا، آ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ کہا دیکھو لوگ اونٹ لے کے جا رہے اور بکریاں لے کے جا رہے اور سونا لے کے جا رہے اور چاندی لے کے جا رہے، تم اللہ کا رسول لے کر جا رہے ہو واپس مدینے میں، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ ہائے رونے لگ گئے انصار، اللہ کے رسول ہم راضی ہیں اللہ کی اس تقسیم پر، ہمیں نہیں چاہیے 100 اونٹ، ہمیں نہیں چاہیے 500 اونٹ، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے۔ اس لیے کہ مکہ فتح ہو گیا نا، اللہ کے رسول چاہتے تو مکہ میں بولو رک سکتے تھے، رہائش رکھ سکتے تھے نا، مکہ آپ کا آبائی علاقہ ہے، آپ کی جائے پیدائش ہے، لیکن آپ نے انصار کو اختیار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ انصار ایک وادی سے چلیں گے اور دوسرے لوگ کسی اور وادی سے چلیں گے، تو میں انصار کی وادی کو اختیار کروں گا، جس راستے سے انصار چلیں گے نا میں اس راستے میں جاؤں گا۔ اور فرمایا الناس شعار والانصار دثار، لوگ میرے باہر کا لباس ہیں، لوگ میرے باہر کا لباس ہیں، اور انصار میرے جسم کے اندر کا لباس، جیسے بنیان جسم کے اندر ساتھ لگی ہوتی ہے نا، انصار تو میرے ایسے ہیں۔ خوش ہو گئے سارے، خوش ہو۔ ان کو مال نہیں چاہیے تھا، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے تھی۔ اب اگلی بات سنیے گا، فرمایا یہ محبت کرتے ہیں، یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے، ولا یجدون فی صدورہم حاجتا، اور فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے اس میں کسی قسم کی تنگی مراد نہیں لیتے، تھوڑا دیا جائے اس پر راضی، زیادہ دیا جائے اس پر راضی، جتنا دیا جائے اس پر راضی۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجتا، اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، مما اوتوا، جو تھوڑا مال ان کو دیا گیا۔ مزید ان کی خوبی ویؤثرون علی انفسہم، اور ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر دوسروں کو، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود بھی حاجت مند ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان آ گیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، 9 گھرانوں سے آپ نے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ نہیں اللہ کے رسول۔ دوسرے گھر سے پوچھا کچھ ہے؟ نہیں اللہ کے رسول۔ تیسرے گھر سے پوچھا کوئی ہے کھانے کو؟ نہیں اللہ۔ 9 گھروں سے جواب آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں، جن کے لیے کائنات بنی ہے، آج 9 کے 9 گھرانوں سے جواب آ رہا ہے کھانے کو کچھ نہیں۔ اور میری ماں بہنوں،
جس دن گھر میں دال پک گئی اور جس دن گھر میں آج شوہر نے کم پکایا اور آج تمہارا مطالبہ پورا نہیں ہوا تو تم گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دو. اور خاص طور پر میری بچیاں ہنگامے کھڑا کرتی ہیں. ماں پھر سمجھدار ہوتی ہے, وہ شوہر کے اپنے مال کو دیکھ کر اسی حساب سے گزارا کرتی ہے. بچیوں سے درخواست ہے نہ اصرار کیا کرو. باپ بچیوں کی بات کو نہیں ٹھکرا سکتے. غیرت مند باپ نہیں ٹھکرا سکتا, لیکن بسا اوقات باپ کو قرض اٹھا کر بچی کی خواہش کو پورا کرنا پڑتا ہے. میں جوان بچیوں سے درخواستیں کرتا ہوں, وہ نہ یہ خواہشیں کیا کرو, اپنے باپ کے سامنے اظہار ہی نہ کیا کرو. نہیں جی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, ضرورت نہیں ابو میرے لیے کپڑے نہیں لینے اس عید میں. باپ کے حال کو دیکھ کر, باپ کی جیب کو دیکھ کر بیٹی فیصلہ کرے. نہیں ابو مجھے نہیں لینے, کافی ہیں. اتنی خوشی سے کہے کہ باپ کو مطمئن کر دے. ہائے ہائے, اور کپڑا لے آیا بیچارہ, یہ کیا کپڑا لائے, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اگلے دن 5,000 کا نوٹ بیچارہ دے گا, جا بیٹی اچھا خود خرید لے. یہ باپ کا دل دکھایا ہے اس نے, یہ ماں کا دل دکھایا ہے اس بچی نے. یہ کپڑا کوئی زینت نہیں ہے, یہ کپڑا کوئی زینت نہیں ہے. جو طمع کے ساتھ آئے, جو حرص کے ساتھ آئے, اس کپڑے میں کوئی خیر نہیں ہے اس کے لیے. پھٹا پرانا پیوند والا یہ پہن لے, اللہ کی قسم ماں باپ کی خوشی کے ساتھ, اس میں اس کے لیے خیر. پھٹا ہوا پہن لے, پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن لے. کیا صحابیات نے پیوند لگے ہوئے کپڑے نہیں پہنے؟ آج ہر شادی کے لیے اسے نیا سوٹ چاہیے, آج ہر پروگرام اور ہر تقریب کے لیے اس کو نیا سوٹ کیوں چاہیے؟ کیوں یہ ظلم کرتی ہے؟ کیوں ظلم کرتی ہے؟ گھر کے اندر 20 25 جوڑے ان سلے رکھے ہوئے اور 25 سلے ہوئے رکھے ہوئے, یہ کیا کفن بنے گا اس کا؟ کیا کرو گی؟ اپنے گھروں کو سنوارو, اپنی زندگیوں کو بہتر کرو, اپنے معیار کو نیچے لاؤ. یہ کپڑے صدقے کرو, غربا کو دو, حاجت مندوں کو دو. عید کا موقع آیا ہے, پڑے ہوئے ہیں گھر کے اندر, دو فقراء کو دو. یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو نا. 9 گھرانوں سے کچھ نہیں ملا کھانے کو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں فاقہ چل رہا ہے. آپ علیہ السلام نے کہا کون ہے میرے اس مہمان کو لے جائے؟ ہائے ہائے ہائے, کون ہے میرے اس مہمان کو لے جائے؟ ہائے. ادھر صحابہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں میں بھی فاقے ہی چل رہے. قیادت کے گھر میں فاقہ ہے تو پھر رکن بھی فاقہ جب برداشت کرتا ہے تو اس کو بھی مزہ آتا ہے, اس لیے کہ قیادت بھی فاقہ برداشت کر رہی ہے نا. یہاں قیادت کے گدے اور گھوڑے مربے کھائیں اور رکن جو ہے, کارکن جو ہے, اس کو روٹی کھانے کو نہ ملے, تو پھر یہ کون سی قیادت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت یہ کہ 9 گھرانے کے اندر کچھ نہیں ہے کھانے کو. یار کسی ایک گھر سے تو کوئی دودھ کا پیالہ ملتا نہیں ملتا. کون لے جائے گا؟ ایک انصاری نے کہا میں لے جاؤں گا. گھر میں گئے, بیوی سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ کہا ایک وقت کا کھانا ہے, وہ بھی تھوڑا سا ہے, کچھ تھوڑے سے جو ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے, وہ بس آج رات کا بہت تنگی کے ساتھ میرا تیرا اور بچوں کا بنے گا. کہا بچوں کو سلا دو, ہانڈی رکھ دو چولہے پر, اور بچوں سے کہو کھانا پک رہا ہے, سو جائیں گے. اور بچہ ہوتا ہے, عام طور پر جب سو جاتا ہے تو بھوک میں وہ پرواہ نہیں کرتا, اس لیے کہ اس کو نیند بڑی پیاری ہوتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا 4 سال 5 سال 6 سال کا بچہ بھوکا سو گیا, آپ اٹھاؤ کھانا کھلاؤ, نہیں کھائے گا, اس لیے کہ نیند ہے, اس کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے. یہ ماؤں بہنوں کو تجربے ہوں گے اس کے. اچھا بھائی ان کو بھوکے سلا دو, سلا دیا. کھانا جو تھا پکا تو اب کیا ہوا؟ اب خود کیا کریں گے جی؟ اگر مہمان کے ساتھ نہ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو مہمان برا منائے گا. تو یہ طے کیا کہ تم مجھے دے دینا اور میں اپنے ساتھ بٹھاؤں گا مہمان کو. اور کیا اٹھے اور چراغ درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دیا, اور یہ تاثر دیا کہ تیل ختم ہو گیا. اب تو کھانا کھا لو, منہ تو پتہ ہے نا, کھانا کھا لو بس. اب یہ بھی ساتھ منہ ہلا رہے ہیں, انصاری صحابی بھی منہ ہلا رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں میں بھی کھا رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھا لے. یہ رات کا اندھیرا ہو گیا ہے جی, چراغ بجھ گیا, لیکن اللہ کے لیے تو کوئی اندھیرا نہیں ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
مہمان لے کر رسول اللہ کا مہمان رسول اللہ کو سپرد کرنے کے لیے لے کر آ رہے تھے. حضرت جبریل پہلے آیت لے کر آگے. یہ آیت اتری تھی اس وقت. ہائے ہائے دیکھیے گا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور فرمایا ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اپنے اوپر. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو اپنی حاجت ہوتی ہے. ایک ایک جملہ جو ہے تشریح کے قابل ہے، وقت اتنا ہے نہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس کو بچا لیا گیا کس چیز سے؟ بخل سے بچا لیا گیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب. بخل سے بچا لیا گیا. کھلاؤ دوسروں کو، خرچ کرو، اس سے بخل نکلتا ہے. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور یا اللہ اور کس کو، اور ان کے ساتھ کون جنتوں میں جائیں گے؟ انصار کی بات بھی آ گئی، مہاجرین کی بات بھی آ گئی. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ بھی جو انصار اور مہاجرین کے بعد آئے. یقولون، یوں دعا کریں گے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما. وَلِإِخْوَانِنَا، اور ہمارے ان بھائیوں کی، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے ایمان پر سبقت لے گے. ان کے لیے دعائیں کریں گے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر نفرت کینہ نہ ڈالیے. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا کینہ اے اللہ میرے دل میں نہ ڈالنا. یہ دعا کیا کرو. ان ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو نرمی والا ہے اور مہربانی والا ہے. اب آئی ہے حالت منافقوں کی. یہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کا تعلق پچھلے کے ساتھ ہی ہے. وہ جنہوں نے کہا تھا نا کہ ہم بنو نذیر کو کہا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب سنیے گا کیا ہے. الم تر الی الذین نافقوا، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو منافق ہوئے. عبداللہ بن ابی یقولون لاخوانہم، وہ کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں سے بنو نذیر سے. الذین کفروا، کون سے بھائی ان کے جنہوں نے کفر کیا؟ وہ کون تھے؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. یعنی منافق اپنے بھائیوں سے، بھائیوں سے مراد وطنی بھائی ہے، سمجھے؟ منافق اپنے بھائیوں اہل کتاب بنو نذیر سے کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ لئن اخرجتم، اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا نا، لنخرجن معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، ہم محمد کی بات نہیں سنیں گے. وان قوتلتم، اور دوسرا وعدہ یہ ہے اگر تمہارے ساتھ مسلمانوں نے لڑائی کی، لننصرنکم، ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ کس نے کہا؟ منافقوں نے کہا. عبداللہ بن ابی اور اس کے سرداروں نے، منافقوں نے کس کو کہا؟ یہودیوں کو. اب دیکھیے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے. واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ منافق کیا ہیں؟ یہ جھوٹے ہیں. لئن، اب سنیے گا، لئن اخرجوا، اگر ان اہل کتاب کو، یہودیوں کو، بنو نذیر کو یہاں سے نکال دیا گیا جیسا کہ نکالا گیا، لا یخرجون معہم، یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. یہ اللہ نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی. وَلَئِن قُوتِلُوا، اور اگر ان کے ساتھ لڑائی کی گئی بنو نذیر کے ساتھ، لا ينصرونہم، تو یہ منافق ان کی مدد نہیں کریں گے. اور پھر وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اگر مدد کے لیے میدان میں آئے بھی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. اگر انہوں نے ایسا کیا منافقوں نے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی بھی پھر ایسا انجام ہوگا، پھر ان کی بھی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہاں، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اے مسلمانوں غم نہ کرو، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، تمہارا خوف ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کی جانب سے. یہ اسلام ہے. جب مسلمان دین پر قائم رہتا ہے، اللہ اس کا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالتا ہے. ہائے ہائے، یہ کیوں ہے؟ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ نہیں سمجھتے دین کو. لا یقاتلونکم جمیعا، یہ نہیں لڑ سکتے سارے مل کر بھی، نہ منافق اور یہود اے مسلمانوں تمہارے خلاف نہیں لڑ سکتے. الا فی قری محصنۃ، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی محفوظ قلعے میں آ جائیں تو تمہارے مقابلے میں آئیں، جیسا کہ خندق کے موقع پر سامنے آگے آمنا سامنا ہو گیا. او من وراء جدر، یا جناب دیوار کے پیچھے سے اوپر سے پتھر گرانے کا سوچیں، یہ تو کر سکتے ہیں، سامنا آمنا نہیں کر سکتے. باسہم بینہم شدید، اور ایک اور بات سنو، باسہم بینہم شدید، یہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں،
تحسبہم جمیعا، تم ان کو اکٹھا گمان کرتے ہو کہ وہ آپس میں متحد ہیں، نہیں، وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، نہیں سمجھے؟ ان کے دل، ان یہودیوں کے اور منافقوں کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ عقل نہیں رکھتے، دین کو نہیں سمجھتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان کی مثال ان لوگوں کی ہے، ذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے اپنے گناہوں کے عذابوں کو بھگتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ کمثل الشیطان، ان کی مثال منافقوں کی اس شخص کی سی ہے جیسے کہ شیطان، اذ قال للانسان، ایک شیطان انسان سے کہتا ہے اکفر، کفر کر، نافرمانی کرواتا ہے نا، وسوسہ ڈالتا ہے۔ فلما کفر قال، اور جب وہ نافرمانی کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے انی بریء منک، میں تو بھائی تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ فجر کی نماز چھڑواتا ہے، کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، پڑھ لینا۔ فجر کی نماز سورج نکل آیا تو کہتا ہے بھائی میں تجھ سے بری ہوں، میں نے ایک سجدہ چھوڑا تھا تو میں راندہ درگاہ ہو گیا۔ جس نے روزانہ 5 نمازیں فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ کو ترک کیا، 63 سجدے چھوڑتا ہے۔ 5 نمازیں چھوڑنے والا 63 سجدے چھوڑتا ہے، تو پھر وہ شیطان کا بھائی نہیں ہے؟ اس سے بھی آگے گیا ہوا ہے۔ اور یہ آج کل میرے جوان، میرے ساتھی، یہ راتوں کے جانوروں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، ساری راتیں جانوروں کے ساتھ گزارتے ہیں، منڈیوں میں جاتے ہیں جناب مزے لینے کے لیے، اور منڈیوں میں تفریحات کے لیے جانور، ارے ٹھیک ہے قربانی کے جانور ہیں، خدمت کرو، لیکن بھائی فجر کی نماز نہ ترک کرو۔ جانور کے پیشاب، اس کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار، فرمایا کہ ٹھکانہ ان دونوں کا، شیطان کا اور شیطان کے بہکانے والے کا، فی النار، دوزخ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ بس یہ کر لیتے ہیں میرے خیال سے، اس کا آگے پھر بات رہ گئی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مضامین ہیں، یہود، منافق، اہل ایمان، ٹھیک ہے۔ اب آنے والے جو مضامین ہیں ان کا تعلق پچھلے سے زیادہ مرتبط نہیں ہے، تو وہ الگ بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، زندگی رہی تو بقرہ عید کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اخلاص سے مالا مال فرما، اے اللہ جو ہمارے پاس جگہ کی تنگی ہے اپنا فضل فرما، اے اللہ تو وسعتوں والا ہے، اے اللہ جس طرح سے تو نے مدینہ سے کام کو پھیلایا، انصار کی مدد سے اللہ کام کو تو نے بڑھایا، اے اللہ ہمیں بھی ایسے مخلص ساتھی عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی ایسے مخلص ساتھی عطا فرما، اے اللہ ہمارے کام کے بھی اسباب پیدا فرما، اے اللہ ہماری اس کوشش اور محنت سے آپ راضی ہو جائے، اے اللہ آپ راضی ہو جائے مرتے دم تک، اے اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں لگائے رکھنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اس پاک دولت سے، اس مبارک دولت سے محروم نہ فرمانا، اے اللہ ہمارے بزرگ جتنے بھی تشریف فرما ہیں، مائیں بہنیں ہماری آئی ہیں، گھروں کا وقت نکال کر آج آئی ہیں، سب کا آنا قبول فرما، اے اللہ سب کا آنا قبول فرما، جو حجاج کرام حج کے ارادے سے نکلے سب کے ارادوں کو قبول فرما، اے اللہ سب کو نیک مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما، جو اب تک نہیں گئے اے اللہ ان کے سفروں کو آسان فرما، اے اللہ جن کے دلوں میں تڑپ ہے ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو جڑ کر دین کی محنت کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جان سے، مال سے، عزت سے ہمیں آگے اے اللہ دین کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی اولادوں سے، اے اللہ اپنے گھر بار سے، ہر شے سے مقدم ہمیں دین کو رکھنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔